بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ ان کو ایک قبر پہ لے گئے اور قبر پر لے جا کر آپ نے مردے سے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر میں سے اٹھا، اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ جوانوں جیسا لگ رہا تھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کا نیک بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے مرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا؟ اس نے کہا 4000 سال ہو گئے۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں قبر میں تھا تو سخت سزا تھی، لیکن جب مجھے قم بِإِذْنِ اللہ کہا گیا تو میں یوں سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، تو قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال سفید ہو گئے۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کی سختی بچوں کو بھی بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ باوجود یہ کہ انہیں روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا، پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ پسینہ سے ان کی جگہ تر ہو جاتی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ تنگ و تاریک مقام پر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ فراخ کرنا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ کسی نبی کو جون اور برہنگی کی شکایت رہی، خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں نے آپ کے دل کو کفر سے معصوم و محفوظ بنا دیا، یہاں تک کہ آپ مجھ سے دنیا طلب کریں۔ اس پر انہوں نے خاک لے کر اپنے سر پر ڈالی اور کہنے لگے اے رب میں راضی ہوں، مجھے آپ کفر سے بچائیں رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔ آپ نے ندا کی یا اہل القریہ، اے بستی والو۔ جواب آیا لبیک یا نبی اللہ، لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے ہیں، ایک تو دنیا سے محبت تھی اور ایک طواغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ آپ نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پھر پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے۔ کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی یہ سجین ہے۔ آپ نے پوچھا یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چھڑی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ تو فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟
کہنے لگا میں ہاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی۔ پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم سے خون پھوٹ آتا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر دیکھی تو فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر تینوں بیٹوں سے نسل چلی، سام، حام، یافس۔ شام سارے سام کے اولاد ہیں، سارے یورپ والے یافس کے اولاد ہیں اور سارے افریقی حام کے اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سام کی قبر ہے، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کرے۔ انہوں نے حکم دیا تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے، بات چیت فرمائی، پھر فرمائے واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرماتے، آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے کہ ایک دم ایک شخص حیرانی و پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ نے حلم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت کی شورش رفع ہوئی تو آپ نے اسے معروضات پیش کرنے کو کہا۔ اس نے کہا حضور میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کی داڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا اور وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کنویں میں کتنا پانی ہے میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرزا اٹھا، کیونکہ وہ کنواں خشک تھا، اس میں پانی کی بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا تھا جو منہ پاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہ میں خوفناک اژدہا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا خدا میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جو میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور موت میرے آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھا کہ ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کتر رہے ہیں۔ اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندے کتر رہے تھے بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دڑام سے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جسم پر لرزہ طاری تھی اور سارا بدن پسینے میں شرابور۔ حضور میں باغا باغا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائے۔ اس خواب کی تعبیر بتائیں، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھی۔ فرمائے یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن، وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا یہ تیرا تارہ حیات ہے، اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کے تہ میں جو اژدہا منہ کھولے ہوئے تجھے نگل لینے کی انتظار میں تھا، یہ اژدہا نہیں تیری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش کے ناخن لیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک دفعہ ایک غار میں گئے جس میں ایک مرد سویا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے دنیا جہان سے بے خبر انسان، اٹھو، جاگو، کچھ کام کرو تاکہ اس کی مزدوری و اجرت حاصل کر سکو۔ اس نے کہا میں نے دونوں جہان کے کام مکمل کر لیے ہیں، میں ابد الآباد تک فارغ ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے مرد راہ، کون سا کام تم کر چکے ہو؟ اس نے کہا دنیا میرے نزدیک ایک تنکے کے برابر ہے، ساری دنیا کو میں ایک روٹی کی عوض دے دیتا ہوں اور روٹی کتے کو دے دیتا ہوں جس طرح اسے ہڈی دی جاتی ہے۔
لہٰذا میں اب ایک مدت دنیا کے کاموں سے فارغ ہو چکا ہوں۔ میں بچہ نہیں ہوں بلکہ بالغ آدمی ہوں، اور چونکہ بالغ ہوں اس لیے مجھے دنیا کے لہو لعب سے کیا کام۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا، اب تم جو چاہو کرو، جب تم دنیا سے فارغ ہو چکے ہو تو مزے سے سو جاؤ، تمہیں اچھی نیند مبارک ہو۔ اب تجھے دنیا سے کوئی ہمدردی اور دلچسپی نہیں رہی، تم نے تمام کرنے والے کام یکبارگی کر لیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسی نہر سے پانی پیا جس کا پانی بہت ہی میٹھا تھا، بلکہ وہ پانی گلاب سے بھی زیادہ خوش ذائقہ تھا۔ وہاں کسی شخص نے اس نہر کے پانی سے مٹکا بھر کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹکے سے بھی پانی پیا، مگر اس مٹکے کا پانی اتنا کڑوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منہ بھی تلخ ہو گیا۔ آپ مٹکے کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ بات کیا ہے کہ نہر کا پانی اور مٹکے کا پانی ایک ہی ہے، مگر مٹکے کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ میرا منہ بھی تلخ ہو گیا، جبکہ نہر کا پانی شربت کی طرح میٹھا تھا۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے مٹکے نے جواب دیا اور کہا، اے عیسیٰ، میری مثال ایک بوڑھے آدمی کی طرح ہے جسے ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے۔ میرے پیالے کو نیچے رکھ دو، کیونکہ میں کبھی کوزہ کی شکل میں کبھی مٹکے کی شکل میں ہوتا ہوں۔ خواہ مجھے 1000 بار مٹکا ہی بنایا جائے پھر بھی مجھے موت کی تلخی یاد رہتی ہے۔ موت کی تلخی کو یاد رکھ کر میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرا پانی بھی کڑوا ہو گیا ہے۔ حضرت تھانوی کے مواعظ میں 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، ایک حضرت یحییٰ کا اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ دونوں باہم خالہ زاد بھائی ہیں، رشتہ بھی قریب کا ہے، لیکن ان دونوں کی شان الگ الگ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر خشیت الہی کا غلبہ تھا، وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ سے کہا، بھائی صاحب، آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں، اتنا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی تو ہیں، دیکھیے آپ نے روتے روتے اپنے رخسار بھی خراب کر لیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں آپ روتے ہی نہیں، جب دیکھوں ہنستے رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ حالانکہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں برحق ہیں، دونوں کا حال اپنی اپنی جگہ سچا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ نازل فرمایا۔ اس نے ان دونوں سے عرض کیا، اللہ پاک نے مجھے آپ دونوں کی خدمت میں بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا حال بھی درست ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا حال بھی صحیح ہے۔ خشیت الہی سے رونا بھی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسکرانا بھی سچ ہے۔ رونا بھی چاہیے اور مسکرانا بھی چاہیے، لیکن فرمایا کہ حضرت یحییٰ کا جو حال ہے وہ تنہائی میں ہونا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال جلوت میں ہونا چاہیے، یعنی جب سب کے سامنے ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور جب تنہائی میں ہو تو اپنے گناہوں پر رونے والا ہونا چاہیے۔